تو یہی اچھا ہے. شوق توحید کا ہے، جہت الٹی کر کے پیچھے سے گرم والا حصہ وہ شرک والا لے کے بیٹھے ہیں. ہم دعوت دیتے ہیں بھائی ذرا تحقیق کا رخ سیدھا کر لو. تحقیق تو شروع ہوئی ہے، تحقیق کا رخ سیدھا کر لیجئے. حضرات آئیں، بڑھتے ہیں آگے، رب سے پوچھتے ہیں اللہ تیرا گستاخ کون ہے اور کیا کام ہو تو تیری گستاخی ہوتی ہے. پہلا نمبر رب کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. ان کو جو بھول گیا ہے نا سبق، وہ سبق یاد کراؤ، سینے میں ایمان ہوا تو فائدہ ہوگا. اللہ سبق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ جن ہے یا انسان ہے، کوئی بھی ہوں، جن ہے یا انسان ہے، گھر ہوں گے، لیکن یہ مت بھولیں کہ ہم نے ان کو در در پہ جھکانے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے اپنے در پہ جھکانے کے لیے بنایا ہے. الا لیعبدون. تو بھائیو جو رب کی بندگی کرے گا وہ اللہ کا باادب، جو رب کی بندگی چھوڑ کے بندو کی بندگی کرے گا بے ادب، بے نصیب، گستاخ ہے. جب تک وہ غیروں کے در چھوڑ کے رب کے در پہ نہیں آئے گا، سینے پہ بڑا سا وہ لکھوا لے، بڑے بڑے پوسٹر لگوا لے، بینر لگوا لے، جہازی اور جمبو سائز کے وہ جو ہے فلیکس بنوا کے لگوا لے، اس سے وہ عاشق و محب نہیں ہوگا، گستاخ کا گستاخ رہے گا. اگر وہ اپنے عبودیت اور جو ہے عبادت کے ظرف سے باہر نکل گیا تو. بھائیو دوسری گستاخی اسی الا لیعبدون کی تفسیر سیدنا ابن عباس سے امام کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لے کے آئے. لیعرفون، میں نے انسانوں اور جنوں کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ میری معرفت تامہ حاصل کریں. بھائیو گستاخی جو دوسرے نمبر پہ ہو رہی ہے، اللہ کا صحیح تعارف ہی نہیں دیا جا رہا. جب کسی کا صحیح تعارف ہی نہ ہو، اس کی گستاخی کرنی آسان ہوتی ہے. آپ کے سامنے سے بڑے شیخ الحدیث گزر رہے ہوں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کندھا مار کے گزر جائیں گے، دھکا دے کے گزر جائیں گے، افراتفری. لیکن اگر آپ کو تعارف ہوا یہ ہستی کون ہے، یہ بزرگ کون ہے، یہ بھائی کون ہے، آپ اسے ادب سے، احترام سے وقار دیں گے. آج میرے رب کی گستاخیوں کا ایک بہت بڑا سبب لوگوں میں یہ ہے کہ انہوں نے دولے شاہ کا تعارف کروایا ہوگا، انہوں نے بھیڑی شاہ رحمان کا تعارف کرایا ہوگا، مائی اللہ رکھی پسرور دی تعارف کروایا ہوگا، لاہور کی کسی ہستی یا اسی طرح پاک پتن والوں کا تعارف کروایا ہوگا. لیکن رب کیا ہے، اسماء کیا ہیں، صفات کیا ہیں، تصرفات کیا ہیں، علم کیا ہے اور اس کی جو ہے حیات کیا ہے، رب کون ہے، کیسا ہے، یہ تعارف حرام سمجھتے ہیں. اگر پیش کر دیا تو بندے اس رب کے پیچھے لگ جائیں گے. اس لیے دوسرے نمبر کی جو گستاخی ہے رب کا صحیح تعارف نہ کروانا. اور بھائیوں جو کروانا اس میں سمجھتا ہے کہ لوگ مجھ سے چھوٹ جائیں گے، ایک نمبر جینون سودا ان کو دکھایا، میری دکانداری بند ہو جائے گی، یہ بھائی کو دعوت ہے گستاخی چھوڑ، رب کا قرآن سے صحیح تعارف کروانا لوگوں کو شروع کر دے. حضرات تیسری گستاخی میرے رب کی جو ہو رہی ہے، اللہ اکبر. آئیں ذرا ساتھ ساتھ بھائیوں کی گستاخیوں پہ بھی نظر ڈالتے جائیں. کہا گیا تیرے در پہ سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ پہلی گستاخی بندگی کے لیے بنایا ہے، میرے بندے ہو تو ٹھیک، نہیں تو گستاخ. یہ عاشق بھی ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے در پر سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے، ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں پر، ذرا لپٹ کے رو لوں تیرے سنگ آستاں پر. کون ہے؟ سید عاشق حسین شاہ صاحب ہیں. کون ہے؟ سید عاشق حسین شاہ صاحب ہیں. حضرت جی ناموں کی جنگ نہ لڑ، بول کو دیکھ، بندگی کو دیکھ، آگے بڑھیے. اور پھر رب کی عدم معرفت کا نتیجہ ہے. رب کی، میں تو سمجھتا ہوں ان سے تو وہ بی بی اچھی جو کپڑا خریدنے جاتی ہے، پونا نیپکن پونا لینے جاتی ہے. دنیا لاکھ کہے، حاجی صاحب لاکھ کہیں، رنگ پکا ہے،
لیکن وہ تھوک لگا کے اگر وہ پانی نہیں سائڈ پہ کر کے تھوک لگا کے رگڑ کے دیکھتی ہے کہ یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، کچا رنگو تو چھوڑ دیتی ہے، معرفت لیتی ہے۔ لیکن ادھر معرفت کیا ہے؟ کیا کہا؟ احد احمد وچ رب نے میم دا پردہ پایا، احد احمد وچ رب نے میم دا پردہ پایا، انا احمد بلا میم نبی نے فرمایا۔ بھائیو مجھے تو کہیں نہیں ملا پیغمبر نے کہا ہو انا احمد بلا میم، مجھے تو نہیں ملا۔ کیا نکلتا ہے؟ میم نکالیں تو انا احد، میں اکیلا اللہ ہوں۔ تو بھائیو ان چکروں میں قوم کو ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا؟ سرزمین عرب وچ ظہور محمد پایا، سرزمین عرب دے اندر ظہور محمد پایا، انا عرب بلا عین، نبی پاک نے فرمایا۔ بھائیو عرب سے عین نکال دو تو کیا بنا؟ انا رب، یہ رب کی معرفت ہے، یہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اگر یہ دے رہے ہیں تو میرے بھائی تحقیق ادھوری ہے، گستاخی پوری ہے۔ رجوع کیجئے۔ گستاخی نمبر 3، رب کو ذات میں احد نہ ماننا اللہ کی گستاخی ہے۔ بھائیو لکھتے جائیں دل و دماغ پہ، رب کو ذات میں جو احد نہیں مانتا یہ رب کا گستاخ ہے۔ دلیل قل هو اللہ احد، یہ میم کی مروڑیوں اور نقطوں کے بغیر تمہارا رب کیا ہے؟ اپنی ذات میں احد ہے اور اکیلا ہے۔ جو مانتا ہے جانتا ہے وہ با ادب ہے، با نصیب ہے۔ جو نہیں مانتا لاکھ جبے کبے دستار فضیلت ہوں یہ بیچارہ گستاخ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ چوتھی گستاخی وجود ربانی میں شراکت کا اظہار کرنا، وجود ربانی میں شراکت کا اظہار۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے رب فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 116 ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ نے ان کا قول، ان کی گستاخی کو نقل کیا، منہ پہ ماری، جوتے مارے، کہا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، رب نے بیٹے پکڑ لیے ہیں، اپنے وجود میں سے وجود نکالے ہیں، اپنے وجود میں شراکتیں کر دی ہیں۔ اللہ اکبر حضرات، یہی چیز رب نے بقرہ 117 میں رد کیا۔ اسی طرح میرے مالک نے اسی چیز کا رد جو ہے سورہ یونس آیت نمبر 68 میں کیا اور واضح طور پہ کہہ دیا حقیقت کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ لم یلد ادب کیا ہے کہ بولو لم یلد۔ آگے بڑھتے ہیں، گستاخی نمبر 6 کہ رب کی شراکتوں کی گستاخی کچھ اس طرح بھی ہو کہ باقیوں کو لے کے گھسیڑ دیا جائے اور کہا جائے دوستی رب دی لوڑ نہیں، دوستی رب دی لوڑ نہیں، قلعے والے دا پلڑا چھوڑنا نہیں، ایک قصور نگاہ دائے نہ دانو، رب ہور نہیں پیر ہور نہیں۔ بڑی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ، انہوں نے جنوں سے شریک بنائے، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ میرے رب نے رد کے اندر یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 اتار دی۔ حضرات 7ویں گستاخی، رب کو اسماء میں وحدہ لا شریک نہ ماننا۔ رب کو بھائیو بسا اوقات تحقیقیں ہوتی ہیں، شوق ہوتا ہے ادھوری رہ جاتی ہے۔ تحقیق پیش کی کہ اللہ جیسے نام اور بھی ہیں، اللہ جیسے جو اللہ کی شانیں ہیں وہ بندوں کی بھی ہیں۔ اچھا یہاں میں ایک آپ لوگوں کو اصول بتا دوں، اگر کوئی کہتا ہے نا جی غیب اللہ بھی جانتا ہے نبی بھی جانتے، آگے بات ہوگی اس پہ انشاءاللہ تاکہ گستاخی واضح ہو جائے، تو سمجھ لیجیے لوگوں رب اپنی کوئی صفت، جتنی بھی میرے رب کی صفتیں ہیں، اللہ نے اپنی کوئی صفت، اپنا کوئی تصرف، اپنے کسی بندے کو مخلوق کو، وہ ملک مقرب ہو، وہ پیغمبر ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ رسل ہوں، وہ اولیاء اللہ ہوں، وہ کتب یا ابدال ہوں، اللہ نے اپنی کوئی صفت کسی کو ہبہ نہیں کی، نہ وہبن ملی، نہ عطاءن ملی، نہ کسبن ملی۔ اس لیے کوئی بھی یہ کہا جو جاتا ہے یہ عطائی ہے، یہ وہبی ہے، یہ کسبی ہے، حضرات یہ جھوٹ ہے۔ میرے رب نے اپنی کوئی صفت کسی کو نہیں دی ہے۔ کیسے سمجھے؟ پیپسی والے دکان پہ پیپسی کے کریٹ سپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے آپ جاتے ہیں جناب پیپسی دیں، وہ کہتے ہیں جی ختم ہو گئی ہے۔ بھئی کیوں نہیں؟ پیچھے سے سپلائی نہیں آ رہی۔ یہ ہے
प्रोडक्ट्स देनी, कोई चीज दे देनी, एक है पूरे का पूरा प्लांट उठा के दे देना। अल्लाह ने अपनी कोई सिफ्त नहीं दी कि महबूब लीजिए ये इल्म गैब की सिफ्त है, जब दिल चाहे जिस वक्त जो मसला बने आप इसको इस्तेमाल करके गैब जान लेना। अगर पैगंबर को रब ने सिफत दी होती, कितने मुकाम हैं जहां पैगंबर को पूछा गया नबी खामोश हो गए। अगर सिफ्त थी, इल्म था, वह भी थी, अताई थी, रब ने दे दी थी, तो पैगंबर ने कितमान इल्म से काम लिया ना, इसका मतलब है। तो भाइयों, रब ने सिफ्त नहीं दी, प्रोडक्ट्स दे दी, कुछ चीजें बता दी, वही के तौर पे बता दी, कोई मसला बता दिया, कोई खबर दे दी और मुस्तकबिल की जो है बातें बता दी। तो ये खास चीजें हैं जो दी हैं, अल्लाह ने सिफ्त नहीं दी है। धोखा है मेरे भाइयों को तहकीक में, जरा उसमें मजीद गौर करें। इसी तरह मेरे महबूब को अल्लाह ने कुछ चीजें दे दी, ये कर लो, इख्तियारात दिए, अल्लाह ने सिफ्ते इख्तियार नहीं दी है। अगर सिफ्ते इख्तियार होती, मेरा महबूब अपने चचा को कभी कटने न देता, अपने साथियों के लाशें तड़पने न देता। मेरा महबूब जिस वक्त परेशानियों में था, कभी परेशानी में मुब्तला न होता, मुश्किल कुशाई की रब ने सिफत दी होती। कई मुकाम आए, आप मुश्किल कुशाई फरमा देते। हजरात, मदीने में पानी की जरूरत, आप बेरे रूमा का क्यों कह रहे हैं? कौन है जो खरीद के अल्लाह के रास्ते में देता है? मैं जन्नत की खुशखबरी देता हूं। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब को अगर अल्लाह ने अपनी सिफ्ते इख्तियार दी होती, तो जिस तरह वहां 5 उंगलियों से 5 नहरें चल गई थी, आप मदीने में, पूरे हिजाज में, पूरी दुनिया में जो है नहरें चला देते, आज हमारे डैम खुशक ना होते। पता क्या चला कि अल्लाह ने एक मौके पे एक चीज अता की, लेकिन सिफ्त अता नहीं की है। तो हजरात, इसलिए इस बात को याद रखिए, मखलूक जो है उसको अल्लाह के अस्मा में शरीक करना और अल्लाह को अस्मा में वहदहू ला शरीक ना मानना, ये भी गुस्ताखी है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, तुम्हारे रब जैसा किसी का नाम है? भाइयों, आज तक किसी और कहा सका, लेकिन भाइयों को सुने, बाद अब भाई कहलाने वाले कहते हैं, तू मजहर जात समद है, तू मजहर जात समद है, तू बेऐब अते बेहद है, तू अहदू थिया अहमद है, महबूब प्यारा मनघिन, महबूब प्यारा मनघिन। अगर ये सही नहीं तो इसका रद्द कर दिया जाता ना। कहते हैं जी हमारी मजबूरी है, क्या करें जी, लोगों ने कहा, हमने नहीं। और दोस्त, ये नसीब किसी वहाबी के क्यों गुस्ताखी नहीं आई, किसी वहाबी ने दरबार क्यों नहीं सजाया? ये मेरे रब का फैसला है। जो मुखलिस होके आएगा, अल्लाह उसको दुनिया के इन जंजालों से इंशाअल्लाह बचा के रखेगा। आगे बढ़ते हैं। 8वीं गुस्ताखी के रब को सिफात में वहदहू ला शरीक ना मानना, ये भी गुस्ताखी है। कह देना जी अल्लाह जैसी सिफ्त बाबा जी में भी है, ये फुला कुतब में भी है, ये अबदाल में भी है, ये पैगंबर में भी है। हजरात, मैं यहां कह देता हूं खुले लफ्जों में, अल्लाह के इस बंदे ने फिर लईसा, सारा कुरान तो पढ़ा है, लेकिन लईसा कमिथले ही शई, ये वाली आयत मेरे ख्याल में कहीं रात उस वक्त लाइट चली गई थी। अल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर, 24 घंटे लाइट रख। अल्लाह फिर जो मेरे भाइयों की निगाह की लोड शेडिंग है, उस वक्त कहीं पलक न झपक जाए और इस आयत से आके आगे न तिलक जाए, कहीं ये भी नजर आ जाए, लईसा कमिथलिही शै, लाख दुनिया हो, औसाफ हो, सिफतें हो, खूबियां हो, अच्छाइयां हो, अजमतें हो, रिफतें हो, बुलंदियां हो, करीमियां हो, रऊफपन हो, लेकिन मेरे रब की सिफ्त में कोई शरीक नहीं। लईसा कमिथलिही शै, ये अल्लाह ताला शायद दिखा दे। 9वीं गुस्ताखी के अल्लाह के साथ लोगों को तशबीह दी जाती है मखलूक को। भाइयों, रब के मुशाबे कोई नहीं, ये 9वीं गुस्ताखी है। अगर कोई मेरे रब को नहीं मानता कि अल्लाह की कोई मिसल नहीं, तशबीह देता है और तशबीहात भी अजीब देता है, सुनिए, कहा जलवा नुमा है नूरे खुदा किस हुनर के साथ। मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकता हूं, यही कह सकता हूं, जलवा नुमा है नूर खुदा किस हुनर के साथ, कौनैन चल रहे हैं मिजाज नजर के साथ।
کہ یہ جو کونین کا اختیار یہ محبوب کے ہاتھ میں دے دیا ہے اور یہ اللہ کا نور اتر کے وہی سب کچھ چلا رہا ہے۔ حضرات 9ویں گستاخی یہ تشبیہ و تمثیل کی، 10ویں ہے انکار اور تعطیل کی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بلا نکلی؟ کہ بھائیو جو اللہ کی صفتیں ہیں نا ان